پلاسنٹا کیا ہے؟ گائے یا بھینس کی جیر کیوں رک جاتی ہے اور جیر کو گرانے کا دیسی نسخہ کیا ہے اور اس کی رکنے کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ اس کو ہاتھ سے نکلوانا چاہیے یا نہیں، یا کب نکلوانا چاہیے؟ جیر رک جانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، دیکھیں گے سب اس ویڈیو میں۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم آئے ادھر امن پور گاؤں ہے، یہاں پر تحصیل پنڈی گیب کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ گئے ہیں 2 دن ہوئے بچہ دیے ہوئے اور اس نے جیر نہیں پھینکی، یعنی ریٹینشن آف پلاسنٹا ہے۔ تو آج ہم آئے ہیں اس کی جو پلاسنٹا کو نکالنے کے لیے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور کیا اس کی مینجمنٹ ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے مزید ویڈیو میں۔ تو آپ یہ دیکھیں اس میں جیر لٹک رہی ہے اور اس نے ابھی تک جیر نہیں پھینکی، تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی۔ جانور جب بچہ دیتا ہے یا اس کا کوئی ابارشن ہو جائے یا ابارشن کرایا جائے تو اس کے بعد اکثر جو ہے وہ جیر رک جاتی ہے اور ذمہ دار پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر 2-3 گھنٹے کے اندر جیر نہ گرائے تو وہ ڈاکٹر کو بلا لیتا ہے۔ حالانکہ جیر کا باہر نکلنے کا آج کل کی کنڈیشن کے مطابق ٹائم جو ہے وہ 36 سے 72 گھنٹے ہے، یعنی بچہ دینے کے بعد 36 سے 72 گھنٹے تک نارمل طریقے سے جانور جو ہے جیر گرا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ اگر ٹائم گزر جائے تو زیادہ سے زیادہ 10 دن ٹائم ہے، تو اس تک بھی اگر جانور جیر نہ گرائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جیر جو ہے وہ جانور میں کوئی سیپٹیسیمیا کاز نہ کر دے، یعنی اس میں کوئی انفیکشن جو ہے اس کی جو ہے وہ بلڈ میں نہ چلی جائے۔ تو ابارشن جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر ہو جائے، یعنی ابارشن کرایا جائے یا ہو جائے، یا فنگل انفیکشن کی وجہ سے ابارشن ہو جائے یا بروسیلا بارٹرس کی وجہ سے ابارشن ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ جیر جانور نہیں گراتے۔ جسم میں ہائپوکیلشیمیا یعنی کیلشیم کی کمی یا ملک فیور بھی ریٹینشن آف پلاسنٹا کا باعث بنتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ جیر رک جاتی ہے۔ عمر کا زیادہ ہو جانا یا سخت گرمی میں بھی جیر جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جانور گراتا نہیں ہے اور ریٹینشن آف پلاسنٹا کا جو ہے باعث بنتا ہے۔ جانوروں میں جو عمومی کمزوری نیوٹریشن ڈیفیشنسی بھی جیر کے رک جانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب جانور جیر نہیں پھینک رہا ہوتا تو ذمہ دار پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً ڈاکٹر کو بلا لیتا ہے اور جیر کو ہاتھ سے نکلوا دیتا ہے۔ جیر کو ہاتھ سے نہیں نکلوانا چاہیے، اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، چونکہ جو یوٹرس کے اوپر جو جیر جڑی ہوتی ہے وہ اس میں 72 جو ہے جوڑ ہوتے ہیں، کانٹی لینڈنز ہوتے ہیں جس سے جیر اٹیچ ہوتی ہے۔ تو کوئی دنیا کا ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ ان کو 72 جوڑوں کو الگ الگ جو ہے وہ کر سکے۔ تو جیر کو اگر زبردستی اور فوراً ہاتھ سے نکلوائیں گے تو اس کو گائے کو یا بھینس کو بچہ دانی میں سوزش یعنی میٹرائٹس، اور تھنوں اور روانہ کی سوزش یعنی میسٹائٹس، اور ایک اور کیٹوسس کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر اندر رکی ہوئی جیر جانور کو نقصان دینا شروع کر دے، یعنی جانور چارہ نہیں کھا رہا، اس کو فیور وغیرہ ہو رہا ہے اور ٹاکسیمیا وغیرہ ڈیولپ ہو رہا ہے، تو کسی ماہر ڈاکٹر کو بلا کے جیر کو جو ہے اس کو نکلوانا ضروری ہے، اور ٹاکسیمیا کی جو مینجمنٹ اور انفیکشن کی مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو گائے اب دواؤں سے جیر کو کیسے باہر نکالنا چاہیے؟ گائے کا بچہ دینے کے فوراً آدھے گھنٹے کے اندر
بچے کو ماں کا دودھ پلوانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب قدرتی طور پر ماں کا دودھ پیتا ہے اور اس سے جو ہے نا گائے یا بھینس کے جسم میں آکسیٹوسن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، اور ان آکسیٹوسن ہارمونز کی وجہ سے پلاسنٹا جو ہے وہ جلدی گر جاتی ہے۔ اگر قدرتی طور پہ جانور ابارشن ہو جاتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے تو آکسیٹوسن انجیکشن 5 سے 10 cc جو ہے گائے یا بھینس کو لگانے سے بھی جیر آسانی سے باہر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اورل کیلشیم تھراپی جو ہے، اورل کیلشیم پلانے سے جو ہے وہ بھی جیر باہر نکلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹ میں لانے والے جو ہارمونز انجیکشنز ہیں، جس میں سائیکلومیٹ، پروسٹینول، فرٹاجیل، ڈیلمازین انجیکشن اور مختلف کمپنیوں کے جو انجیکشن ہیں، ان تمام میں سے کسی ایک انجیکشن کا استعمال بھی جیر کو باہر نکالنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نیوٹریشن ڈیفیشنسی کے لیے منرل جو ہے وہ بھی ساتھ استعمال کروانا چاہیے، اور ساتھ میں وٹامن ای، سیلینیم انجیکشن لگانے سے بھی جیر کے باہر نکلنے میں جو ہے وہ اس میں مدد ملتی ہے۔ دیسی ادویات میں یوری آئل لیکوڈ جو ہے 250 ml روزانہ پلانے سے جانور کی رکی ہوئی جیر جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ یوری آئل جو ہے ایک قدرتی تیل ہے، اور اسے جو ہے وہ روزانہ جو ہے پلانا چاہیے جب تک کہ جب جانور جو ہے وہ جیر نہ نکال دے۔ اور اس کے علاوہ جانور کو گڑ وغیرہ بھی کھلانے سے جو جانور کی جیر نکلنے میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا کچھ جانور ہمیشہ ہی بچہ جو ہے دینے کے بعد جو جیر روک لیتے ہیں، یعنی ان کی ایک عادت بنی ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پہ عادت ان کے جسم میں جو کیلشیم کی کمی جو ہے جسم میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جیر وہ نہیں گراتا ہے، تو اس کے لیے جو دیسی طریقہ ہے، جس سے تقریباً جانور کے بچہ دینے سے 21 دن پہلے جو ہے وہ اگر آپ نوشادر 50 گرام روزانہ اگر گائے یا بھینس کو شروع کروا دیں تو اس سے جانور کے جسم میں جو کیلشیم کی کمی ہے وہ پوری ہوگی، اور جانور جو ہے وہ جیر اپنے ٹائم پہ گرا دے گا۔ اس کے علاوہ سیلیویٹ انجیکشن بچہ دینے سے 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے 3 دن لگاتار لگانے سے، یا وٹامن ای، سیلینیم کا انجیکشن لگانے سے جو ہے جانور کے یہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ فی امان اللہ۔